جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ 2-3 دفعہ کٹ چکا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ تعالی بہتر انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم پڑھ چکے ہیں کہ جی آج ہم اعراب بالحرف کی تیسری جو تقسیم ہے جمع مذکر سالم، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم کی ہم پہچان پڑھ چکے تھے کہ جس کے آخر میں واو ما قبل مضمون نون مفتوح ہوتا ہے یا ما قبل مکسور نون مفتوح ہوتا ہے. جی اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ الو، لفظ الو اور عشرونہ تاتسونہ کا مطلب یہ ہے کہ عشرونہ سے لے کر دہائیاں، عشرونہ، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، ٹھیک ہے، یہ دہائیاں، ان کا اعراب، ان تینوں قسموں کا اعراب اعراب بالحرف ہوگا. کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں. جی دیکھیے، جمع مذکر سالم مسلمون، الو، عشرون، تاتسون. حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، حالت رفع میں واو ما قبل مضموم. جی جیسے جاء مسلمون. اچھا اسی طرح الو کا بھی یہی ہے، جاء الو مالن، اور عشرونہ کے بھی یہ، تو پھر جاء عشرون رجلا. ٹھیک ہے. حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور. حالت نصب کی مثال لے لیں، رأیت مسلمین، رأیت اولی مال، رأیت عشرین رجلا. اب دیکھیں مسلمین یہ حالت نصبی میں کیوں ہے؟ اس کا جواب کیا ہے کہ منصوبات میں سے مفعول بھی بن رہا ہے. اولی حالت نصبی میں کیوں ہے کہ مفعول بھی بن رہا ہے. جی اور جو ہے نا عشرین حالت نصبی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کیا بن رہا ہے، مطلب مفعول بھی بن رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. جی اچھا، حالت جری میں مررت بمسلمین، مسلمین حالت جری میں کیونکہ حرف جر داخل ہے. حالت جری کس کے ساتھ آ رہی؟ یا ما قبل مکسور کے ساتھ. یاد رکھیے گا تثنیہ اور جمع میں جو نون ہوتا ہے وہ اعراب کا محل نہیں ہوتا، وہ گر جاتا ہے، اس لیے اعراب اس سے پہلے دیکھیں گے. مسلمی یا ما قبل مکسور، اولی یا ما قبل مکسور، جی عشری یا ما قبل مکسور، یہ اعراب کا محل ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی. جی اچھا جی، یہ الحمدللہ یہ ہماری اعراب بالحرف کی اقسام ہوگی. اب آگے ہے تیسری قسم تھی اعراب کی تقدیرن. تقدیرن کا مطلب میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ بھئی ہو لفظ اس میں معرب لیکن اس پر اعراب نہ آ سکتا ہو. لفظ اس میں معرب ہو لیکن اس پہ اعراب نہ آ سکتا ہو، تو اس کو کیا کریں گے؟ جی وہ کون سا ہے؟ اس میں مقصور. دو قسمیں ہیں اس میں مقصور، تینوں حالت میں اعراب تقدیری. اس میں مقصور کا مطلب یہ ہے کہ جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو. اس کو ذرا توجہ سے دیکھیے گا، جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. اچھا نمبر 2، جمع مذکر سالم کو چھوڑ کر کوئی بھی اسم جو ہے متکلم کی طرف مضاف. جو مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی اسم جو ہے متکلم کی طرف مضاف، تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا. تقدیری کا مطلب میں نے سمجھایا تھا کہ تقدیری کا مطلب یہ ہوگا کہ اس اسم پہ تو اعراب نہیں آتا، لیکن کوئی ایسا دوسرے اسم معرب اگر اس کی جگہ پہ لایا جائے گا جو اعراب کو قبول کرتا ہو تو اس پر اگر تقدیراً رفع ہے تو اس کا مطلب اس پر رفع آ سکتا ہے. تقدیراً نصب کا مطلب ہوگا کہ اس پر نصب آ سکتا ہے. جیسے جاء موسیٰ. اب دیکھیں موسیٰ حالت رفع میں کیوں؟ کیونکہ مرفوعات میں سے فاعل بن رہا ہے. اگر اس کی جگہ پہ عثمان لگا دیں، عمر لگا دیں، زید لگا دیں، قاسم لگا دیں، کوئی بھی لفظ لگا دیں تو اس پر اعراب آئے گا. جاء غلامی. اب غلامی یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے اور یہ متکلم کی طرف مضاف ہے، اس کا اعراب بھی یہ تقدیراً ہوگا. رأیت موسیٰ یہ حالت نسبی میں ہے، رأیت غلامی حالت نسبی میں ہے، مررت بموسیٰ حالت جری میں ہے، مررت بغلامی حالت جری میں. امید ہے بات کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ بھئی دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے یہ پہچان جو ہے اس میں مقصور
کی پہچان کیا ہے وہ کرنی ہے، اور جمع مذکر سالم کو جو ہے نا مطلب کے علاوہ کوئی بھی دوسرے اسم جو ہے اب دیکھیے یہ تیسری تقسیم تقدیرن کی، جس میں سے ہم نے پہلی قسم آج اس میں مقصور جیسے موسیٰ جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرے اسم جامع متکلم کی طرف مضافہ یہ پڑھی ہے۔ لیکن اب اس میں کرنا کیا ہے، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اس کا اعراب تقدیرن کیوں آ رہا ہے، کیونکہ یہ لفظ اعراب قبول نہیں کر سکتے، اور تقدیرن کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اعراب کو اس کی جگہ پہ کوئی دوسرے سے معرب ہوتا تو اس پر اعراب آتا۔ حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، ان تینوں حالتوں کو ہم نے دیکھنا ہے جی، اور اس کی پہچان ہم نے کرنی ہے۔ میری بات ذہن میں رہے گی انشاءاللہ تعالی جی۔ تو اس کو کیا کرنا ہے ہم نے، یعنی اس کی بار بار مشق کرنی ہے۔ دیکھیں یہ مشق کے لیے ہمارے پاس اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، مثلا علم النحو سے دیکھ لیتے ہیں جی۔ دیکھیں اب رجلانی عالمانی، ٹھیک ہے، اب اس کو چھوڑ دیجیے، جاءنی رجل عالم، اب دیکھیں رجل فاعل بن رہا ہے، اچھا، اور اب یہ دیکھیں 16 قسموں میں سے جو ہم نے پڑھا ہے اس کا تعلق اعراب بالحرکت کے ساتھ ہے، اور اسم ہے، مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح، اور بکثرت کسی کا استعمال ہوتا ہے، تو اس پر رفع دیکھیں آ رہا ہے، مرفوع حالت رفع میں رفع آ رہا ہے۔ عالمون اس پر رفع کیوں آ رہا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں صفت جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی صفت کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اب ہمیں لیے اعراب کی پہچان، اعراب لگانا ہمارے لیے آسان ہوگا، لیکن شرط یہ کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اب اس سے اوپر دیکھیں رعنی رجل ابو، ابو، اب یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے رجل کے صفت بن رہے، لیکن ابو اس پر رفع کس طرح آ رہا، واو کے ساتھ آ رہا ہے۔ امید ہے بات ذہن میں رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کے سبق میں کل ہم انشاءاللہ ہماری 16 قسمیں پوری ہو جائیں گی، اور اسی کو ہم مثلاً میں اس میں جو میں اور جو ان کے ساتھ ملتے ہیں جو کچھ اسماء ایسے ہیں جو ان 16 قسموں میں سے نہیں لیکن ان کے اعراب ان کی طرح ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا۔ آپ جو ہے نا ان کو سمجھ لیجئے اور دعا بھی کیجئے انشاءاللہ تعالی، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔